تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محسن انسانیت کے نام سے یہ کچھ پروگرامز کی سیریز ہیں جن میں ہم آقائے دو جہاں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں اور ان کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال رہے ہیں، ان کی سیرت کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ آج جن موضوعات پر گفتگو کی جائے گی، میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں۔ جی، آج کا پروگرام میں اقبال کی ایک ربائی سے شروع کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ ایک شہرۂ آفاق ربائی ہے اقبال کی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ دیکھیے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، بے شک۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ محشر والے دن، قیامت والے دن میرے عذر کو قبول فرمانا، مجھے معاف کرنا۔ ور حسابم رات و بینی ناگزیر، لیکن اگر میرا حساب کتاب کرنا ناگزیر ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، سبحان اللہ۔ تو میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو، میری کمیوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا لینا۔ یعنی مجھے وہ اس قدر عشق ہے، اس قدر عزیز ہیں کہ میں نہیں چاہتا میرے گناہوں کی وجہ سے ان کو ذرا بھی شرمندگی ہو۔ اللہ۔ تو یہ عشق کی انتہا ہے کہ اپنے آپ کو سزا دینا مقصود ہے، لیکن جو ہمارے محبوب ہیں، محبوب خدا ہیں، ان کو ذرہ برابر تکلیف دینا گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے تقاضے کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی جو دنیا میں اس وقت ایک تلاطم برپا ہے، فرانس میں جو کچھ ہوا، اور پھر امت مسلمہ کا جو ریاکشن ہے، ایک مرتبہ پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ عشق مصطفیٰ کے تقاضے کیا ہیں۔ ان کو ہم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، ہمارے پاکستان کے نامور خطیب اور عالم دین اور سچ ٹی وی کے انتہائی مقبول عالم اور پارٹیشن۔ ہمارے ساتھ ایک اور انتہائی اہل علم شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب۔ گہرا مطالعہ رکھتے ہیں آپ دین کا، اور آپ کے پروگرامز میں تو اکثر آتے ہیں، بالکل آتے رہتے آپ جانتی ہیں، تو انشاءاللہ ان سے ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ آج کے ایک اور مہمان جو کہ نعت خواں ہیں، محسن رضا نقوی، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش کریں گے کہ حمد ثنائے رب جلیل پیش کر کے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ میں کہ بے بوکھتو بے مایا ہوں، میں کہ بے بوکھتو بے مایا تیری محفل چلا آیا ہوں، تیری محفل چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین،
میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، میں کہ بے تو بے مایا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، جالیوں سے دیکھایا ہوں، میں کہ بے تو بے مایا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند لمحے تیری قربان چند لمحے تیری قربات میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک گزارا ہوں، میں کہ بے تو بے مایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی 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 جناب مولانا حیدر علوی صاحب، عشق رسول اللہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات ارضی و سماوی کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ جب وہ نعمت کبریٰ ہیں تو یقیناً ان سے میلان تعلق، یہ ایک انسانی فطرت کا داعیہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے ٹوٹ کر عشق کرے، محبت کرے۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق نے بھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد، حتیٰ کہ سارے جہاں سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہ کریں۔ انسان جب کسی سے محبت اور عشق کرنے لگ جاتا ہے تو لا محالہ وہ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میری کوئی ادا، کوئی عمل، کوئی کوشش ایسی نہ ہو کہ جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے، اور پھر دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی کیا کیا ادائیں ہیں، ان اداؤں کو اپنانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی خواہشات کو میری خواہشات کے تابع نہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اور پیروی کی جائے۔ نبی کریم صاحب الاولاق خود فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی۔ اب ہمارے ہاں تو معیار یہی ہے کہ نعرے مار لو،
یا پھر چند رسومات ادا کر لو تو محبت کے تقاضے پورے ہو گئے. لیکن جو عشق اور محبت کا تقاضا ذات پیغمبر خود بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ من احب سنتی فقط احبانی، جس نے میری سنت، شریعت اور میرے جو کردار ہے اس کی اطاعت کی، اس سے محبت کی، فقط احبانی، اسی نے مجھ سے محبت کی. ومن احبانی فقط احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے حقیقت میں اللہ سے محبت کی. یعنی یہ بالکل آپس میں جڑی ہوئی چیزیں. کوئی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو. کوئی کہتا ہے حضور سے محبت کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میری سنت سے محبت کرو. اگر کوئی شخص محض دعویٰ کرتا ہے عشق کا تو وہ دعویٰ تو رہے گا، لیکن جب اس کی دلیل دیکھنا چاہیں گے تو پھر اس کا کردار ہوگا. اگر کردار سنت کے تابع ہے تو وہ عشق رسول میں سچا اور کامل ہے. واہ، بہت خوب. اس کو کنٹینیو کریں گے ہم. ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. تعالی وہ خود ہی قانون، خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن، خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب، وہ آپ حالا. جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی جناب مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب سے یہی کویسچن جو ہم نے وقفے سے قبل جناب مولانا حیدر علوی صاحب سے کیا تھا کہ عشق مصطفیٰ کے تقاضے، یہ تو یقیناً تمام عالم اسلام، تمام مسلمان اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں کہ عشق مصطفیٰ سے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بعد از خدا کوئی اور ایسی ہستی، ایسی ذات نہیں جس سے ہم اس سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں. بے شک وہ تو مسلم ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا کیا ہیں، ہمیں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ عشق مصطفیٰ کا قاعدہ، قرینہ، سلیقہ، تقاضا کیا ہے. کیا بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سبحان اللہ. واہ، بہت شکریہ آغا عابدی صاحب آپ کا، اور اسی طرح خواہر گرامی ہما صاحبہ آپ کا، کہ اس مبارک موقع پہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مسعود کے اس موقع پر یہاں آ کے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا. آپ کا بھی بے حد سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور آپ کے اور اس چینل کے توسط سے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سرکار سید الانبیاء ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تبریک اور مبارکباد بہت شکریہ عرض کرتا ہوں. بات ہے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کی. قرآن مجید کی متعدد آیات، خود سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ائمہ خدا علیہ السلام کے ارشادات، اور اسی طرح حکم عقل اور عقل کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی محبت سچی محبت ہوگی، اور عشق تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو محبت کے بھی اعلیٰ ترین مرحلوں میں ایک مرحلہ ہے. وہاں پہنچ کر تو انسان جو ہے اس کی اپنی کوئی خواہش اور اپنی کوئی سوچ نہیں رہتی ہے، وہ تو پھر کھو جاتا ہے اپنے معشوق کے وجود کے اندر. اور محبت کے اندر بھی اگر محبت سچی محبت ہوئی، مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا
کہ تؤصل الہ و تظہر حبہ ھذا محال فی الفعال بدیع واہ ان کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. واہ واہ بہت خوب. کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے اور ساتھ میں اللہ کی محبت کا بھی دم بھرے اور زبان پہ اظہار کرے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اور ادھر عمل میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے. فرمایا کہ یہ ایک محال بات ہے اور نہ ہونے والی بات ہے، ایک انوکھی بات ہے، جی سمجھ سے بالاتر. ھذا محال فی الفعال بدیع ان کان حبک صادقا لأطعتہ. اگر تیری محبت سچی محبت ہوئی اور صحیح بے لوث محبت ہوئی تو یقیناً تو اللہ کی اطاعت کرے گا، کیونکہ ان المحب لمن یحب مطیع. ہر محب اور چاہنے والا اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوگا. واہ بے شک، واہ بے واہ. شک. تو سب سے اس پہلا فرمان میں تقاضا سب سے پہلا تقاضا جو ہے وہ واضح ہے کہ جو بھی سید الانبیاء خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت رکھتا ہے اور ان سے عشق رکھتا ہے، تو اس کا سب سے اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے کردار کو، اپنے عمل کو آپ کی سیرت کے مطابق ڈال دے. آپ کے ہر امر اور نہی کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہو، نواہی سے اجتناب کرے، منہیات سے اور جو جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے. قرآن مجید میں بھی اس کا برملا جو ہے متعدد آیات میں ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو ہمارا رسول تمہارے پاس پیغام لے کے آتا ہے، ان کی رسالت کا تقاضا یہ ہے، ان سے تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو کچھ فرمائے، جو کچھ لے کے آئے، بلا چون و چرا اسے لے لیں. سبحان اللہ. اب ایک بات تو ہمیں دونوں علماء کرام نے بتائی کہ عشق کا جو پہلا تقاضا ہے وہ اطاعت ہے. رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول کی، ہر حدیث کی، ہر فرمان کی اطاعت کی جائے. تو پھر یہ اس کے بعد اگلا مرحلہ تو پھر ان فرامین کا اور رسول پاک کی معرفت کا ہے کہ کیا انہوں نے کہا، کس سے روکا، کس چیز کو ہمیں عطا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان کو ختم مرتبت کی ذات کا اور آپ کے فرامین کا علم بھی ہونا چاہیے. یقیناً نالج از پاور. علم بڑی طاقت ہے. جو جس کے پاس جتنا علم بڑا وہ انسان بھی اتنا بڑا. اور ہماری تو وحی کا آغاز بھی اقرا سے ہوا ہے. بے شک. اور جو بندہ علم نہیں رکھتا ہے اس کو حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پھر ان کے پاس جاؤ جو صاحب علم ہے اور ان سے جا کر تم بات کو پوچھو. آج چونکہ بعثت رسالت کے ایام میں تو نبی کریم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ بعثت معلماً، اللہ نے مجھے پوری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا ہے. اور پھر فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم انسان پیدا تو ہوئے ہو لیکن تمہارے اندر جو انسانی اقدار ہیں، جو تمہارے مکارم اخلاق ہے، اس کی تکمیل کے لیے میں آیا ہوں. یعنی آقا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد اسلام کے آنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے پہلے انسانی قدریں تھیں ہی نہیں. جیسے اہل عرب کے ہاں بھی وہ لوگ مہمان نواز تھے، پہلے بھی تھے، سوتے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، پہلے بھی تھے. کچھ چیزیں اور جو کعبے کے لیے اس سے پہلے جو رسول پاک سے پہلے انبیاء آئے، ان کی تبلیغ، ان کی تعلیم بہرحال دنیا میں موجود تھی. لیکن نبی کریم صاحب الاولاق کی جو تعلیمات ہیں، حضور کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ جوامع الکلم ہیں. آپ چھوٹی سی بات میں پوری ایک تاریخ اور پورا ایک سبق سمو کے رکھ دیتے تھے. یعنی مختصر جملہ لیکن اس کے معنوی اثرات اور معانی بہت وسیع تھے. تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اصحاب صفہ کا ایک چبوترا قائم کیا. بظاہر وہ غریب، نادار یا گھروں سے ہجرت کر کے آنے والے اصحاب تھے، لیکن بنیادی طور پہ مقصد ان کا یہی تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی اصحاب صفہ آگے چل کر مختلف علاقوں میں نبی پاک کے نمائندے بن کر جاتے ہیں، اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت فرماتے ہیں. پورا ایک سسٹم بنایا نبی پاک نے اور انہی اصحاب صفہ کے ذریعے سے بنایا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت اور تبلیغ کو زیادہ فوقیت دی بنسبت اپنے کسی ایسے رویے کے
کہ جس سے لوگ آپ سے دور ہوتے. یہاں تک کہ ایک شخص آتا ہے حضور کے گلے میں ایک پھندا سا ڈالتا ہے, سخت کپڑا ہے, اور وہ اس کو بٹ دے رہا ہے, اور حضور نبی کریم کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے, اور صحابہ نے تلواریں نکال لیں کہ یہ شخص تو بہت بڑی توہین رسالت کر رہا ہے. جیسے آج بھی فرانس کے صدر کیمرون کے رویے کے بدلے میں اگر ہم ان کی عبادت گاہوں کو یا وہاں جو کرسچن کمیونٹی ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ بہت بڑی اسلامی تعلیمات کے رسول سے ہٹنے والی خلاف بات ہے. اچھا, اس نے یہی عمل کیا, حضور کو تکلیف دے رہا ہے اور اونچا اونچا بول رہا ہے, دیہاتی لب و لہجہ, سمجھ بھی اصحاب کو نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن تلواریں نکال. نبی پاک نے سب سے پہلے انہیں حکم دیا کہ تم اپنا صحابہ اپنی آوازیں بھی پست کرو اور یہ تلواریں نیام میں ڈالو. اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کو تھوڑا نرم کرو تاکہ میں بھی کوئی بات کر سکوں. تو جب وہ نرم کیا تو اس نے صرف ایک جملہ کہہ رہا تھا, مجھے دین سکھاؤ, مجھے دین سکھاؤ. بدو تھا, اس کو علم نہیں تھا کہ اپنے استاد سے علم سیکھنا کیسے. اب جو ہی اس نے اسے ڈھیلا کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین سکھاتا ہوں, بیٹھو. اگلے لمحے وہ کہتا ہے جی میں نے ہل بھی چلانا ہے, میں نے بیل بھی رکھے ہوئے ہیں, میں نے دیگر جانور بھی رکھے ہوئے ہیں, مجھے لمبی چوڑی تفصیلات میں نہیں ڈالیں, کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے. اب پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, پورا دین پہ عمل کرو. حضور نے فرمایا جاؤ ہمیشہ سچ بولنا, تمہارا یہ سچ تمہیں جنت میں لے جائے. کیا بات ہے, بہت خوب. اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. میرا پیمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی بوسے دینے کو وہاں چاند ستارے ہوں گے, بوسے دینے کو وہاں چاند ستارے ہوں گے. جس جگہ آپ نے نالے اتارے ہوں گے, بوسے دینے کو وہاں چاند ستارے ہوں گے. بس سمجھ لے بس سمجھ لینا وہی در ہے میرے آقا کا, جس جگہ سارے نبی ہاتھ پسارے ہوں گے, جس جگہ رے نبی ہاتھ پسارے ہوں گے, بوسے دینے کو وہاں چاند ستارے ہوں گے. ہے بڑی بات بہت ان کا ہے بڑی بات بہت ان کا سفارش کرنا, کافی بخشش کو میری ان کے اشارے ہوں گے, کافی بخشش کو میری ان اشارے ہوں گے, بوسے دینے کو وہاں چاند ستارے ہوں گے. بادشاہوں کے نظردار
بادشاہوں کے نظردار نہ تاجر نہ امیر، ان کے در پر تو فقط رنج کے مارے ہوں گے، ان کے در پر۔ گفتگو جاری اور موضوع کتنا خوشکن، خوشگوار، خوبصورت کہ ختم مرتبت سے عشق کے تقاضے۔ جناب مولانا، پہلا آپ دونوں علماء نے ہمیں اطاعت بتایا کہ اگر جن سے ہم محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اگر ان کی اطاعت ہی نہ ہوئی تو دعویٰ جو ہے وہ بے دلیل ہے اور بے معنی ہے۔ کچھ اور ہمیں آپ تقاضے بتائیے۔ جی، اس سے پہلے کہ میں اور تقاضوں کو عرض کروں، میں اسی اطاعت کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ اور عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ضرور۔ دیکھیں، ہمیں سرور کائنات ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی کیسے اطاعت کرنی چاہیے اور کس طرح سے ان کا فرمان بردار ہونا چاہیے، اس کے لیے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام جو ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ کوئی شک، ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنا ہوگا، مسلمانوں کو ان کی سیرت کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو بھی اسی راہ پہ ڈھالنا ہوگا۔ اس طرح سے ان کا مطیع ہونا بھی قبلہ صاحب نے، علوی صاحب نے جو ہے وہ حدیث شریف جو ہے ایک شروع میں جو ہے آغاز میں سنائی، اسی سے بالکل ملتی جلتی ایک حدیث شریف امام طبرانی نے معجم کبیر میں 7ویں جلد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی من اہلہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ جب تک انسان کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں کہلاتا، اس کا ایمان اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، سرکار فرما رہے ہیں جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ میرے اہل و عیال سے محبت نہ رکھے، اپنی عطرت اور اپنے خاندان سے زیادہ وہ میری عطرت اور میرے خاندان سے محبت نہ رکھے، اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ رکھے۔ یہ تو بنیادی چیز ہے جو ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ پھر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت محض ہو، خالص اور محض اطاعت، فرمان برداری، ایسی فرمان برداری کہ جس میں اپنی ذاتی فائدے یا اپنے دنیاوی مفادات اور ان چیزوں کوئی شرائط شروط نہ ہوں۔ بے شک قرآن مجید کی آیت موجود ہے جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارے نبی کا جو فیصلہ ہو، جو حکم ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔ ثم، یہ تعبیر ہے قرآن کے، ثم لا تجدوا حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون بک حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا حرجا مما قضیت۔ جو فیصلہ آپ نے فرمایا اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کے دل کے اندر جو ہے اس میں کوئی بھاری پن، کوئی اس کے بارے میں تأمل نہیں ہونی چاہیے، اور اطاعت ایسی ہو۔ اصحاب سے کی سیرت کو دیکھیں، ائمہ خدا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ ایسا تابع ہو تو پھر جو ہے وہ اس کی محبت جو ہے وہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ عشق جو ہے ہمیں مصطفیٰ سے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے، ابھی قبلہ نے اشارہ فرمایا، آپ نے بھی ذکر کیا، علم و آگاہی رکھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات سے آگاہ ہو، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ یہ اپنے محبوب جو ہے وہ
ان کے کیا فرامین ہے، انہوں نے ہم سے کیا چاہا ہے، ان کی خواہش کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو یہ محبت جو ہے ادھوری رہ جائے گی۔ یعنی عشق جو ہے وہ علم کے بغیر نامکمل ہے، جہالت کے ساتھ عشق نہیں ہو سکتی۔ اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی تعلیمات کا علم حاصل ہو، پتہ چلے کہ میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتے ہیں، پتہ چلے کہ کن باتوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے، اس نے ایک رنگین قسم کی مختلف رنگ کی ایک چادر جو ہے پہنی ہوئی تھی۔ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی جب نظر پڑی اور فرمایا بھئی یہ کیا پہنے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ چادر، لیکن لب و لہجے سے اندازہ ہو گیا کہ سرکار کو یہ رنگ برنگی چادر جو ہے پسند نہیں ہے۔ فوراً اٹھ کے گیا اپنے گھر میں اور چادر کو اتار کے تنور میں پھینک دی، جلا دیا۔ کہا کہ جو چادر میرے محبوب کو پسند نہ ہو وہ حتیٰ کسی اور کو دینے کے بھی قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے فرمان بردار ہوں۔ دو چیزیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو محبت ہے وہ بے لوث ہو، اخلاص ہو۔ دوسرے لفظوں میں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوں، اخلاص ہوں۔ بالکل۔ ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، روی انہ سلم علیہم غلام دون البلوغ، ایک چھوٹا بچہ جو ابھی حد بلوغ کو، سن بلوغ کو نہیں پہنچا، سرکار کی خدمت میں پہنچا اور سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ عمر کے لحاظ سے یہ روایت کی تعبیر ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے۔ سلم علیہ غلام دون البلوغ، سن بلوغ سے ابھی اس کی عمر نیچے ہے۔ اور وَبَسَّلَهُ وَتَبَسَّمَ فَرِحًا بِالنَّبِي، چہرہ کھلا ہوا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھ کر جو ہے بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں، مسرور ہے، اور اس کے ہونٹوں پر جو ہے وہ مسکراہٹ ہے، تبسم ہے، اور مسلسل سرکار کا چہرہ مبارک جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اتحبنی یا فتح، جوان مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ فقال ای واللہ یا رسول اللہ، عرض کیا جی اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ ابھی کیونکہ بریک پہ جانا ہے تو میں کہوں گا یہ واقعہ آپ بریک کے بعد مکمل کر لیجیے۔ پھر آج بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیمبر عظیم تر ہے میرا، پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلق عظیم تر ہے میرا، پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بہترین موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے تقاضے ہم ڈسکس کریں۔ جناب مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے وقفے سے قبل کہ ایک شخص، ایک جوان، اس سے رسول پاک سوال کرتے ہیں کیا تم مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ جی، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت جو ہے وہ خالص ہو، بے لوث محبت ہونی چاہیے، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے، خلوص، اخلاص ہو۔ تو اس جوان کے، جوان نہیں بلکہ نوجوان کا جو واقعہ جو پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور چہرہ مبارک کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، آپ نے فرمایا اتحبنی یا فتح، جوان مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، اے واللہ یا رسول اللہ، میں بہت آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مثل عینیک، یہ محاورہ ہے عربی میں، شدید محبت کے لیے کیا تم اپنی آنکھوں جتنی جو ہے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ یعنی شدید محبت۔ جی، شدید محبت۔ فقال اکثر یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ؟
واہ میں جتنی اپنی آنکھوں کو چاہتا ہوں، ظاہر ہر انسان جو ہے، جی 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 میں اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال مثل ابیک، اپنے ابو کے جتنا مجھ سے پیار کرتے ہو، فقال اکثر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ۔ مثل امک، پوچھا آپ نے، اپنی ماں کے برابر جو ہے مجھ سے محبت رکھتے ہو جتنی تو اپنی ماں سے محبت کرتے ہو۔ فقال اکثر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ۔ سرکار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل نفسک، اپنے وجود سے، اپنے آپ سے تم جتنا محبت کرتے ہو، کہا اس اکثر یا رسول اللہ اس سے بھی سے زیادہ۔ بھی جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، سن بلوغ کو نہیں پہنچا، فرمایا اتحبنی مثل ربک، کیا تو اپنے پروردگار جتنی مجھ سے محبت کرتے ہو، جتنی محبت تو اللہ سے کرتے ہو واہ واہ اتنی مجھ سے کرتے ہو؟ فقال اللہ اللہ لا یا رسول اللہ ھذا لیس لک ولا لأحد غیرک، کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں، اللہ جتنی محبت تو نہیں، انما احبک للہ، میں تو اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خالص محبت ہوتی ہے، واہ واہ یہ اللہ تعالیٰ کا جی برگزیدہ ہستی ہے، اللہ کی کا پیغمبر ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے یہ پیغام رساں ہے۔ عظمت الہی کو سمجھنے کے بعد پھر انسان عظمت محمدی کو سمجھ اور یہی سے پھر وہ یقیناً۔ اطاعت کی منزل آئے گی۔ مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ، کیا خوبصورت مثال ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی۔ آپ بھی کوئی ایسی بات، ایسا واقعہ جو صحابہ اکرام، کیونکہ ہم تو ظاہر ہیں ہم اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ ہی سے روشنی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں، کہ اگر اس میں کوئی کمی ہوئی، عشق مصطفیٰ میں اگر کوئی خامی، کوئی کمی رہ گئی، تو سمجھیں ہم نے دین کا حق ادا نہیں کیا، اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب یہاں کامیاب نہیں ہوئے تو آخرت میں کامیابی کیسے؟ دیکھیے جیسے غدیر کے مقام پر حضور نے ولایت علی کا اعلان کیا تو عید کی کیفیت بن گئی، اور اصحاب پیغمبر نے 3 دن وہاں جشن منایا۔ واہ واہ اسی طرح نبی کریم صاحب الاولاق نے جب یہ فرمایا انت مع من احبا، کہ اے میرے صحابہ جس سے تم محبت کرتے ہوگے قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے یا اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر آقا سے محبت کرتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے ان کی محبت کا کس طرح ذکر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقوں کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، تو قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، تو وہ یہ کہتے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، قرآن کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، منافق جو ہے نا یہ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ صحابہ کو کیوں کہتے تھے کہ یہ بے وقوف ہیں یا سفہاء ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس طرح مجنونانہ عشق کرتے تھے اپنے آقا سے کہ اپنی مرضی کو آقا کی مرضی پہ قربان کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا اصحاب پیغمبر میں جس قدر کمال درجے پر ہیں، اس درجے پر ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ بے شک جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے بچہ چلتا ہے، میں اس طرح آقا کے پیچھے چلا۔ ایک دن صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان سے مولا کائنات گزر رہے ہیں، اور ایک ایسا درخت آتا ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مولا کائنات گزرنے لگے تو بیٹھنے کے قریب جھک کر گزرتے ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں کہ علی آپ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، آپ تو علم کا سمندر ہیں اور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں حضور کے ساتھ اسی مقام سے گزرا تھا، اس وقت یہ جھاڑی نما پودا تھا، میرے آقا یہاں سے جھک کر گزرے تھے۔ کہا اب تو یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، اب تو یہ بہت بڑا ہو گیا، اب جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بڑا ہو گیا تو میرا عشق چھوٹا نہیں ہوا، میرا بھی اپنے آقا سے عشق اتنا ہی بڑا ہے۔ میرا عشق کہتا ہے کہ میں آقا کی ادا کو ادا کر کے گزروں۔ یعنی نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا میں اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام صحابیت تھا اور ایمان تھا، کوئی شک نہیں۔ نبی کریم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں اور خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے بڑے تاجر تھے، قانون دان تھے مکہ میں، لیکن جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد کیا کیفیت؟
حضور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں اور اس میں لفظ استعمال کرتے ہیں بیٹھ جاؤ. ان کا ایک ہاتھ پاؤں مسجد نبوی کی چوکھٹ سے اندر ہے اور ایک باہر ہے, وہیں بیٹھ جاتے ہیں. اصحاب کہتے ہیں حضور ایک قدم پیچھے ہٹا کے باہر بیٹھ جاتے یا ایک قدم اٹھا کر اندر بیٹھ جاتے. آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر مسلمان نہ رہتا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو. آج ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر کے علماء کے پاس آ جاتے ہیں, اب اس کے اوپر ہمارے حق میں فتویٰ دو. ہم اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب تک ہم اپنی مرضی کو رسول اللہ کی مرضی پہ قربان نہیں کریں گے, ہم محض عشق رسول کا دعویٰ کرتے رہیں گے بنا دلیل کے. واہ کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات جناب مولانا. عشق رسول کے تقاضے اور کیا آپ خوبصورت باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. کاش کہ ہم ان کو حفظ جاں بنائیں, اپنی جاں کے ساتھ رکھیں اور پھر اس پر عمل کریں. کچھ اور بتائیے کہ عشق رسول میں کیا ایسے اعمال واقعاً ہم کریں, کیونکہ اب تو رسول اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے, وہ چہرہ بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن اپنی زندگیوں کو کیسے گزاریں کہ لگے کہ جیسے رسول اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے جا رہے ہیں, ان سے عشق کرتے جا رہے ہیں. جی اس کے لیے جی کوئی سرکار سید الانبیاء صلوات اللہ وسلم علیہ کا وجود مبارک سامنے نہیں ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن جی ظاہری طور پر جو ہے, لیکن آپ نے ظاہری اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جاتے جاتے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت اطہار جو ہے, ان کو چھوڑ کے گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کی سنت, ان کے اہل بیت اطہار اور قرآن مجید جو ہے یہی ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے, اور یہیں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے. بات اس کی ہے کہ ہم کس قدر جو ہے آپ سے محبت جو ہے وہ رکھتے ہیں, ہماری محبت کہاں تک سچی اور بے لوث ہے, اس میں ہے. سچی محبت کا تقاضا جو ہے, جیسے ابھی قبلہ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا, میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں. سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں ہر قسم کی جانی مالی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا. اصل سچی محبت کا تقاضا یہ ہے, پھر وہ گھبراتا نہیں ہے. عشق کا تقاضا تو پہلا یہی ہے, قربانی. اس کی بہترین مثال حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی وہ شب ہجرت, وہ بستر رسول پہ سونا جو ہے, واہ واہ واہ, جہاں انسان کو یہ ہے محبت کا اور عشق کا تقاضا, جہاں انسان کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. جب سرکار سید الانبیاء نے فرمایا علی اللہ کے حکم سے میں اب یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں اور تجھے میری جگہ میرے بستر پہ سونا ہوگا, امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا. جانتے تھے, حالات سے باخبر تھے, ایسے بھی نہیں کہ علی کو پتہ نہ ہو. پتہ ہے کہ جی پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے, 40 قبائل جو ہے دشمنوں کے جو ہے وہ سرکار کی دشمنی پر جو ہے آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے جمع ہے. علی کو حالات سے باخبر ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے بارے میں نہیں پوچھا. جو سوال علی نے کیا وہ یہ تھا, یا رسول اللہ میرے آپ کی جگہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ واہ واہ. آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے حکم سے میری جان بچ جائے گی. سجدہ شکر بجا لایا. یہ ہوتی ہے محبت. ہمیں بریک لینا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ. جی ناظرین, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. کمال اللہ عزیز ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, بشر نہیں. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید, اور عابدی صاحب ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب, عہد نبوی کا مجھے ایک واقعہ بڑا پسند ہے, اور میں اکثر اسے دہراتا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام کس طرح رسول پاک کے ایک ایک اشارے کا اور آپ کے ایک ایک تاثر کا خیال رکھتے تھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ رسول پاک بیٹھے تھے اور صحابہ کرام تھے,
اور رسول پاک کچھ فرما رہے تھے، تو ایک صحابی اس محفل میں انٹر ہوئے۔ وہ صحابی اپنی وضع قطع کے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ جن صحابی کے پاس آ کر بیٹھے، وہ اپنے جو لباس اور اپنے طور اعتبار سے امیر طبقے کے شمار کیے جاتے تھے، تو انہوں نے تھوڑا سا نا اپنا لباس ذرا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کلیکٹ کرنا، تھوڑا سا سنبھالا، سمیٹنا، کہ غریب آدمی ساتھ بیٹھ گیا۔ رسول اکرم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ہو گئے۔ وہ صحابی جنہوں نے لباس سمیٹا تھا، انہوں نے فوراً محسوس کر لیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہوئی اور میرے پاس جتنی دولت ہے میں اس دولت کا آدھا ان صحابی کو دوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے، یہ تاثر، صرف تاثر کو دیکھنا تھا، لیکن اس سے آگے بات ہے، یہاں رکی نہیں۔ وہ صحابی جو بظاہر غریب صحابی تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ، میں ان صحابی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں یہ دولت قبول نہیں کروں گا، کہیں مجھ میں بھی یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ میں کسی غریب شخص کو دیکھ کے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جو رسول اللہ نے قائم کیا۔ یقیناً معاشرے کے جو سب سے پسے ہوئے طبقے تھے ان کو حضور نے اٹھایا اور اس لائق کیا کہ وہ، اور پھر جو بڑے طبقات تھے، جو مالدار لوگ تھے، ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ ان کو یہ کہا کہ آپ نے دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم میں، نو مسلم تو کہہ لیجیے اسے، اب ان کا نام ڈاکٹر ہارون ہے، انہوں نے اپنے ایمان کی وجہ بتائی کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ایک استاد ہے تو اس سے استاد کو متاثر ہونا چاہیے، باپ ہے تو اس سے جو والد کے رول جن کے پاس ہے ان کو متاثر ہونا چاہیے، کارپینٹر ہے تو کارپینٹر متاثر ہو، یعنی معاشرے میں جس کے پاس جو رول ہے اس کے متعلقہ لوگ اس سے متاثر ہوں، عقل سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایک ذات پیمبر ہے، فقط 63 سالہ حیات طیبہ ہے، اور معاشرے کا ہر طبقہ ان سے متاثر ہے اور ان سے ہدایت لے رہا ہے۔ کہتے اس چیز نے مجھے بڑا حیرت میں ڈالا، اور پھر میں نے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہا، پورے قرآن کو پڑھا، نہیں سمجھ آئی، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، کہا صحیح ترمذی کی ایک حدیث پہ جا کے میں رک گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ذات واقعی اس لائق ہیں کہ ساری کائنات ان سے متاثر ہوتی۔ اب وہ اتنا پڑھا لکھا دماغ ہے، اور کس حدیث پہ جا کے رکتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے صحن میں سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ کا پکا ہوا دعوت توحید ہے، اور وہ کھانا پیش کیا جا رہا ہے۔ اس دوران نبی پاک کا ایک امتی، اس میں صحابی بیٹھے ہیں جس کو فالج ہے اور اس کی آدھی باڈی ڈیڈ لاک ہے، اور اس کی سے حرکت نہیں کی جا رہی، منہ سے اس کی لال بہ رہی ہے، پانی گندا بہ رہا ہے، اور وہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالتا ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، گر جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نہیں دیکھتے کہ سرداران مکہ بیٹھے ہیں، کتنے بڑے بڑے لینڈ مافیا یہاں آئے ہوئے ہیں۔ نبی کریم اٹھتے ہیں، دوڑتے ہیں اپنے صحابی کی طرف، اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کملی مبارک تھی، جو چادر اوڑھی تھی، وہ رستے میں گر جاتی۔ حضور اپنے کھانے سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور جو سارا ماحول ہے اس سے لا تعلق، صحابی کو اپنی گود میں لے کر اپنے منہ میں لقمے نرم کر کے اس میں ڈال رہے ہیں، جب تک وہ صحابی اپنے ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ نبی کریم نے اللہ کی توحید کی دعوت کو گویا روک دیا اس صحابی کی بھوک مٹانے کے لیے۔ ایسے صحابی کی جو حالت تھی، شاید گھر والے بھی گھن محسوس کریں، لیکن رحمت للعالمین کا انداز کیا ہے کہ معاشرے کا جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، حضور نبی کریم کی رحمت کا دائرہ کار ان کے لیے بھی اتنا ہی وسیع تھا۔ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس گھر سے جہاں سے توحید کی دعوت کا پیغام ملا، وہ گھر بھی حضرت ابو طالب کا تھا، وہ دعوت جو کھلائی جاتی تھی، وہ کھانا بھی حضرت ابو طالب کا تھا، اور جو سب سے پہلے جس نے اظہار ایمان کیا وہ ذات بھی فرزند حضرت ابو طالب تھے۔ یہ صحن، یہ گھر، یہ شخصیات رسول اللہ سے بے پناہ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں کی بلابری سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جملہ انبیاء کرام کے آج اقوال تو موجود ہیں، لیکن سیرت و کردار موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایسی ہے کہ آپ ائمہ طاہرین کو دیکھیں تو انہوں نے بھی حضور کی ساری سیرت، ایک تو تھی کہ ان کی ذاتیں حضور کی سیرت کے تابع تھی، دوسرا انہوں نے اپنے اقوال میں، اپنی احادیث اور اپنی روایات میں براہ راست نبی پاک کی سیرت کو بیان کر دیا۔ اصحاب پیغمبر کو دیکھیں جہاں وہ خود اتباع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نبی پاک کی سیرت کو بھی بیان کر دیا اور وہ محفوظ کر لی۔ بہت خوب۔ ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کے
عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور عابدی صاحب ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیشن ہے. جی، پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ، اور سیرت طیبہ سیرت پاک کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر اس سیرت کے باب میں موضوع ہو عشق مصطفیٰ تو میں کہتا ہوں کہ اس کا حق تو ادا کرنا اتنے مختصر سے پروگرام میں ممکن ہی نہیں. جناب مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب اور جناب مولانا حیدر علوی صاحب ماشاءاللہ بہت خوب کاوش کر رہے ہیں، اور عشق مصطفیٰ کے تقاضے آج انہوں نے ہمیں بتائے. اب کیونکہ پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے اور چند منٹس ہی ہیں، تو آپ فرمائیے گا اس کو کنکلوڈ آپ کیسے کریں گے، مکمل کیسے کریں گے پروگرام کو؟ اس حوالے سے میں عرض کروں گا، جو موضوع ہے اگرچہ ابھی تشنا رہ گیا، ظاہر اس مختصر وقت میں تفصیل سے بات نہ ہو سکی. محبت کے تقاضوں میں دو اور چیزوں کی طرف میں بہت اختصار کے ساتھ اشارہ کروں گا. ایک تو یہ کہ حرمت و عظمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت اسلام کا دفاع جو ہے، یہ محبت بے شک رسول اکرم کا تقاضا ہے. خاص طور پر اس وقت جو کچھ دنیا میں سازشیں ہو رہی ہے ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے، ابھی فرانس میں جو کچھ ہوا یا مغرب اور یورپ میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلمیں بنائی جا رہی ہے، خاکے بنائے جا رہے ہیں، اس سے یہ لوگ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں، سامنے بھی آ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ سب ایسے ہی کی باتیں. محبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم معقول دفاع کریں. صحیح. یہاں وہ جذبات کی بنیاد پر جو ہے وہ ایسی ہم جو ہے حرکتیں یا ایسے کام جو ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، خود ذات پیغمبر اکرم سلام اللہ علیہ کی بدنامی کا باعث ہو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک معقول انداز میں ٹھوس علمی اور راجی براہین کی بنیاد پر اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہمیں بھی زمانے کے جو وسائل اور اوزار اور ہتھیار ہے وہ اس میں، جس میں میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، ان چیزوں کا بہت بڑا کردار ہے، ان ذرائع کے ذریعے جو ہے حرمت و عظمت رسول کا دفاع جو ہے یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. یہ ایک ضروری نقطہ ہے. اور دوسری بات جو ہے اسی محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے امت کے درمیان وحدت اور یگانگی. بہت اہم نقطہ، جو بہت اہم نقطہ. قرآن نے ہمیں رول ماڈل دکھایا ہے. ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. دیکھیں نا، یہاں محبت کے تقاضے کو گویا بیان کر دیا ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام، وہ کیا تھے؟ رحماء بینہم، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے نسبت بہت مہربان، ہمدرد، بھائی. وحدت اور یگانگی یہ محبت پیغمبر اکرم کا تقاضا. اقبال نے کہا تھا نا، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح اشداء علی الکفار، یہ وہ دفاعی پہلو کو بیان کر رہے ہیں. دشمن کے مقابلے میں سخت، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پروگرام کا وقت کیونکہ بہت معذرت کے بہت کم ہے. آپ کا میسیج میں چاہ رہا تھا، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کر دیا. جو دوسرا نقطہ تھا کہ وحدت، جو 2 منٹ بچے ہیں میں چاہ رہا ہوں آپ بھی اس پر، کہ عشق مصطفیٰ کا آج سب سے بڑا تقاضا وحدت امت ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. جس طرح نبی کریم صاحب لولاق نے انسانوں کو آپس میں جوڑا، آج امت مسلمہ کو بھی اپنے کردار میں نرمی اور محبت اور شفقت کے ذریعے وہ لوگ جو جہالت کی پیداوار ہیں، کیمرون جیسے، ان کو ہم شدت پسندی سے جواب دینا چاہیں گے تو شاید ہمارے پاس نتائج وہ نہ ہوں. لیکن جس طرح ہولوکاسٹ پہ بات کریں تو جیل کی سزائیں ہیں، وہ مجرم تصور کیا جاتا ہے. تو ہم عالمی عدالت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے ضمیر کے اندر یہ محسوس نہیں کرتے کہ محسن انسانیت نے آ کر ساری کائنات کو جو ہے وہ بنیادی حقوق فراہم کیے،
ان کے اندر ان کو زندگی گزارنے کا انداز عطا کیا، کیا ان کے احسانات کا یہی بدلہ ہے کہ ہم ان کے خاکے پرنٹ کریں؟ یقیناً مسلم ممالک کو مل کر اس وقت عالمی عدالت کے اندر کیس فائل کرنا چاہیے۔ ہولوکاسٹ تو بہت نیچے کا ایک معمولی سا عمل ہے، ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی عشق کرتے ہیں، انسان ہی نہیں دنیا کی تمام مخلوقات عشق کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بطور مسلم ممالک قانون سازی کروائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آج گفتگو ہوئی، اور دونوں علماء کرام نے میں جیسے کہتا ہوں کہ موتیوں کی طرح، پھولوں کی طرح گفتگو کی، باتیں کی۔ خدا کرے امت مسلمہ میں اسی طرح کا اتحاد ہو، شیر و شکر ہوں آپس میں، جیسے مولانا احمد حسن فخر الدین صاحب کہہ رہے تھے نا، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ اقبال نے کیا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ بے شک، مولانا حیدر علوی صاحب، مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب کی خوبصورت باتوں، ان کے شکریہ کے ساتھ جی بالکل آج کی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے۔ عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ ناظرین آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، جاتے جاتے محسن رضا نقوی صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں۔ ثنائے مصطفیٰ کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، ہر ایک انداز مدحت کا ابو طالب سے سیکھا ہے، بہت خوبصورت، ہر ایک انداز مدحت کا ابو طالب سے سیکھا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی تھی اس پہ شعر ہے، دیکھیے گا، نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے کبھی ہم شیرا کو، نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے کبھی ہم شیرا کو، ابو جہلوں سے ٹکرانا ابو طالب سے سیکھا ہے، بہت اعلیٰ، ابو جہلوں سے ٹکرانا ابو طالب سے سیکھا ہے، امام مجتبیٰ اور جعفر صادق نے اے لوگو، امام مجتبیٰ اور جعفر صادق نے اے لوگو، قلم سے سر قلم کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، قلم سے سر قلم کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، علی سوئے شب ہجرت یوں بستر پر محمد کے، علی سوئے شب ہجرت یوں بستر پر محمد کے، رضائیں رب کا پا لینا ابو طالب سے سیکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضائیں رب کا پا لینا
ابو طالب سے سیکھا ہے ثنائے مصطفیٰ کرنا، ابو طالب سے سیکھا ہے۔ 72 جانثار شاہ، 72 جانثار شاہ کہتے تھے سنا پر بھی، 72 جانثار شاہ کہتے تھے سنا پر بھی، ہر ایک طوفان سے لڑنا